نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو دیکھا ہوگا. سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط تشریح کی اور اس کے بعد سیٹیں دینے سے انکار کیا, پی ٹی آئی کو پارٹی ماننے سے انکار کیا. اب ایک قانون سازی کی گئی, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اس حکومت نے, اور وہ ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کرا لی گئی. اس پر بھی بات کریں گے کہ آخر اتنی جلدی کیا ہے. کیا واقعی اس جلدی کو, ان کوششوں کو دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ حکومت کا کوئی پلان ہے, اور یہ وہی پلان ہے جس پلان کو مکمل کرنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے ان کو اس اسمبلی میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. ایک آئینی ترمیمی پیکج آنا ہے اور اس پیکج کے ذریعے مختلف اداروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ کیونکہ اس حکومتی رد عمل سے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, بہت سے فیصلوں سے آپ اختلاف کریں گے, بہت سے فیصلوں سے آپ اتفاق کریں گے, آپ کے پاس وہاں ریویو کی سہولت بھی موجود ہے. آخر کار معاملہ اخلاقیات اور قانونی اس بیٹل پہ آ جاتا ہے کہ یو کنسیڈ, آپ مان لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ہم ہار گئے, یا ہمارا جو موقف تھا وہ ہار گیا. لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک ہیڈ آن قانون سازی کے ذریعے اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش ہوگی. اب سوال یہ ہے, یہ نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے, کیا وہ اس قانونی ترمیم کو دیکھے گا یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھے گا؟ یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے. دوسری طرف کل مردان میں تحریک انصاف کا ایک جلسہ بھی ہوا, اس جلسے میں بھی بڑی باتیں کی گئی. علی امین گنڈاپور صاحب نے اسلام آباد آنے کی, اور ان کے علاوہ حماد اظہر صاحب نے بھی یہ بات کی. ذرا کیا کہا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہ یہ معاملہ اب پنجاب اور اسلام آباد آئے گا. سنیں. آپ کسی کا باپ بھی ہماری انوسی کیسا نہیں کرے گا, آپ کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا. میں یہاں پہ بربرا اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا, جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا. کوئی روک سکتے ہیں تو روک لیں, چیلنج کرتا ہوں. اور ادا تو وہی پیغام دیتا ہوں کہ آپ کی انوسی اور آپ کی جانکانا انہوں نے جوتے کے نوک پہ رکھا ہے, بیچ میں مت آنا. دمادم مت کر اندر ہونے دو, بیچ میں مت آنا. انشاءاللہ بیچ چوک میں جلسہ ہوگا. ایک اچھا خاصا بڑا جلسہ تھا یہ تحریک انصاف کا جو سوابی میں تھا, انہوں نے کہا بیچ میں مت آنا. کیا واقعی اسلام آباد اور پنجاب کا رخ ہوگا؟ حماد اظہر صاحب نے کہا کہ وہ جو پردہ اسکرین سے غائب ہیں اب وہ لیڈ کریں گے پنجاب میں, پنجاب کے صدر ہیں, پنجاب کو لیڈ کریں گے. ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے. خاور گمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. عامر ڈوگر صاحب چیف وپ بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, میں نے بہت شکریہ آپ کا. اور دانیال چودھری صاحب مسلم لیگ نون تیاری کر رہے ہیں, لکھی جا رہے ہیں, سارا کچھ لکھا تو کی کرنا ہے نہ کچھ لکھ کے یار. آج کل خبر یہ بھی ہے کہ لکھا پڑھا آ جاتا ہے تو پھر بس سمجھ نہیں زیادہ پڑھنا چاہیے تھا زیادہ نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, لکھنے کی ضرورت ہے, پڑھ سکتے ہیں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اتنا سارا کچھ. آپ کے سینس کیا ہے, میں ذرا حکومت کے پاس آنے سے پہلے سینس کیا ہے, یہ جو اتنی جلدی قانون سازی کرنی ہے, یہ کرنا, یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ واقعی کوئی آئینی پیکج نوع چیز ہے, 2/3 اکثریت چاہیے, یا یہ واٹ از گوئنگ آن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عباسی صاحب. کاشف بھائی, بھوکلاہٹ ہے, افراتفری ہے, خوف ہے, سمجھ کچھ نہیں آ رہی. 150 کی سپیڈ پہ آج پرائیویٹ ممبر بل منظور کروایا. آپ نے کہا نا کہ کیا جلدی ہے, متحرک ہو گئی آپ کی اسمبلی اور سینٹ. جی, تو میں نے صبح لاء منسٹر صاحب سے آج پوچھا 11 بجے کہ اتنی کیڑی جلدی ہے طارق صاحب؟ کہتے پریشر بڑھا ہے. عوامی پریشر کی بات کر رہا میں نے کہا پریشر بڑھا ہے تو کبھی آج تک تیسری قومی اسمبلی ہے میری یہ, میں ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہا ہوں, پرائیویٹ ممبر بل کو آپ نے اتنا کچھ کہ پوری حکومتیں, ادارے, اسمبلیاں, پریشر, اتنا کیا پریشر ہے؟ کون سا اس سے قیامت آ جائے گی؟ خدا کا نام مانے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ممبرز نے, فل بینچ نے بڑی طویل بحث کے ساتھ, اس کی جتنی سماعتیں ہوئیں, آپ سے بھی وہاں ملاقات ہوتی تھی, ہر پارٹی کا, ہر فریق کا پوائنٹ آف ویو لے کر ایک فیصلہ کیا ہے. اگر 22-24 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہماری آ جائیں گی, کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر پنجاب میں 20 سیٹیں تو مٹیریل کسی چیز کو بدلتی نہیں ہے نا, قیامت آ جائے گی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے پاس سیٹیں جاتی ہیں, یہ یاد رکھیے گا, اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ادھر ہی ہے, میں آپ کی بات کی طرف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2/3 ادھر ہی جا رہا ہوں.
میں نے کہا 2/3 پہلے 97 میں بھی امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے نیچے ہی گر گئے تھے. اپوزیشن کا وجود تسلیم کرو، ورنہ یہ کل ہی جو واقعہ ہوا بنگلہ دیش کا، اگر یہ گھٹن زدہ ماحول ایسا ہی رہا تو خدا کا نام مانو. میں بہت اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ جو لاوا نیچے نیچے پک رہا ہے، اگر ایک چنگاری کہیں جلی تو پھر کچھ نہیں رہنا.